پرانی سی بات ہے، میرے پاس تو ہوتے ہی واقع ہیں چھوٹے چھوٹے. پرانی سی بات میں بیٹھا ہوا تھا، غالباً 1992 کی بات ہے، 92 لوگوں کو دوائیں وظیفے جو میری ترتیب ہے دے رہا تھا. ایک صاحب میرے پاس آئے، فقیر والی ہے، بہاول نگر سے آگے ایک جگہ ہے، اس کا جگہ کا نام ہے فقیر والی. وہاں سے بابا جی میرے پاس آئے. اللہ بات بڑی یاد آئی آپ حضرات کے خلوص توجہ کی وجہ سے. وہ ایک بابا جی میرے پاس تشریف لائے بوڑھے علاج کے لیے کہ آپ کا میں نے فلاں رسالے میں مضمون پڑھا تھا، مجھے اچھا لگا، وہ ٹوٹکا میں نے آزمایا، مجھے فائدہ ہوا اور میں آپ سے ملنے آیا. اور سنے آپ کوئی اللہ کا نام بھی بتاتے ہیں، کوئی تعویذ، کوئی چیز یہ بھی بتاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ بابا جی روحانی طور پر پختہ ہے، تجربے میں پختہ ہے. چونکہ میری بات سے فائدہ ہوا تھا، تشریف لائے. میں ساری عمر سیکھتا ہوں، آج بھی سیکھتا ہوں، لوگوں کے خطوں سے سیکھتا ہوں، ای میل آتی اس سے سیکھتا ہوں سارا دن، موت ہی سیکھنے تک ہے. تو میں نے بابا جی سے پوچھا، میں نے بابا جی آپ کے تجربے میں کوئی قرآن کی آیت کا فائدہ، اسماء حسنہ کا فائدہ، کوئی حدیث کی دعا کا فائدہ، کسی عمل کا فائدہ؟ کہ میں تو آپ سے سیکھنے آیا ہوں. کہ نہیں، انسان ایک دوسرے کو سکھاتا ہے، اگر آپ سکھا دیں گے. انہوں نے 3-4 باتیں مجھ سے کہی، ان میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. کہنے لگے ہمارا جو خاندان کا منظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم مہاجر ہو کے آئے 1947 میں، اور جب یہاں آئے سب کچھ لٹ چکا، ہر چیز ختم ہو گئی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہر چیز ویران ہو گئی. کوئی چیز میرے پاس ایسی نہیں تھی کہ میں کیا کرتا. میرے والد مزدوری کرتے تھے، میں کسی سے جانور چراتا تھا، اور صبح شام سوکھی ملتی تھی، اور مجھے حکم نہیں تھا کسی جانور کا دودھ دوہنے کو. مجھ سے غلطی بھی ہوئی، 1-2 دفعہ دودھ پیا تو بندہ کہنے لگا میرا اتنا دودھ جانور دیتا تھا کم ہے، اس نے مجھے سزا دی، اور میں مزدوری کرتا تھا. کہا کہیں سے کسی کے گھر پیر صاحب نے آنا تھا، اور بہت زیادہ رونق میلہ، ہٹو بچو ہو رہی تھی، انتظامات ہو رہے تھے کہ پیر صاحب نے آنا. تو میں نے کہا میں بھی پیر صاحب کے پاس جاؤں، شاید میری قسمت میں کچھ سورج چاند ستارے لگ جائے، کوئی روشنی آ جائے. تو کہا میں اس وقت گیا تو پیر صاحب کے آنے دیر تھے. میں نے جانور کے لیے میرے جاننے والے ان کو ذمہ لگایا کہ جانور بھاگ نہ جائے، جانور جو ہے وہ چرتے بھی رہے، کھاتے بھی رہے. میں شام کو جانور اگر بھوکا لے کے جاتا تھا تو مجھے بہت سزا ملتی تھی. تو جانور بھوکے لے کے کیوں آئے؟ اور بعض اوقات وہ کہتا تھا، میں کہتا تھا ان کی یہ بغلیں ساری بھری ہوئی ہیں. وہ کہتا تھا اچھا. تو بابا جی کیا کرتے تھے؟ جن کے جانور تھے وہ جانوروں کے آگے گھاس ڈال دیتے تھے، کہتے گھاس کھائیں گے تو بھوکے ہیں، نہیں کھائیں گے تو پتہ چل جائے. کہ میں آزمائشوں سے گزرتا رہا، آزمائشوں سے گزرتا رہا. پیر صاحب آئے، لوگوں کو مل رہے ہیں، تھپکی دے رہے ہیں، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی ڈبہ لا رہا ہے، چیزیں لا رہا ہے، کوئی بمبے کا کیک لا رہا ہے، کوئی اللہ ملاقات کا ذریعہ بنا دے، میرا جی کیا میں مدینے میں جاؤں. اچھا کچھ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. میری بس کیا کچھ بھی نہیں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار بنا مانگو اے دکھ سنہار دم ساسی، اے دکھ سنہار دم راسی، روندی ہی مر جاؤں. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. میں گیا کیا کرتے ہو؟ جی کسی کی بکریاں چراتا تھا، کسی کی بکریاں چراتا تھا. اچھا تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کہاں سے آئے ہو؟
انہوں نے کسی فلاں علاقے سے آئے تھے، ہم مہاجر ہیں، یہاں بکریاں چراتے ہیں، ایک ذمہ دار ہے اس کی، کچھ بھی کہا کچھ پڑھنا لکھنا جانتے ہو؟ کہ ابا جی نے وہیں انڈیا میں جو ہمارا علاقہ تھا پڑھنے کے لیے بٹھایا تھا، 3-4 جماعتیں پڑھا، اور پھر پیسے ہی نہیں تھے، اور پھر میں یہاں آ گیا ہجرت میں، تو میں قرآن کی آیت ہے وہ دیتا ہوں، سارا دن پڑھا تھا، اور کہا کرے اللہ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، تو نے مجھے بکریاں دے دی ہیں، میری نہیں ہے، چلو ان بکریوں کے عوض میں مجھے مزدوری تو ملتی ہے، شام کا کھانا میرے اور میرے گھر والوں کو ملتا ہے، یہ بھی نعمت ہے، اس نعمت کا تصور کر۔ اور ایک لفظ کہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، توجہ ہے، ایک لفظ کہا خیال کرنا، یہ نہ کہنا کہ یہ میری نعمت نہیں ہے، کہنے لگے مجھے پیر صاحب نے بتایا، پیر صاحب نے تو ایسا کر، یہ آیت ہے، یہی آیت سارا دن پڑھتا رہتا ہے، اور کہے اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے یہ بکریاں دی ہیں، اس بکریوں کے عوض میں میرا پیٹ بھر جاتا ہے، گھر والوں کا 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، اللہ تیری رحمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، اس نعمت کا تصور کر کے سارا دن یہ آیت اور بکریاں چاہتا ہے۔ کون سی آیت؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا، آپ کو یاد ہے میں نے ایک بات بار بار کہی ہے، جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، اللہم، جن دعاؤں سے پہلے کیا آئے؟ کیا آئے؟ ربنا اور اللہم، ان دعاؤں کی قبولیت میں شک نہیں اور ان کی مقبولیت عرشوں پر چلی جاتی ہے۔ اب اس دعا کی غور سے سنیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ کے دو صفاتی نام آ رہے ہیں، انک انت السمیع العلیم، اللہ کے دو صفاتی نام آ رہے ہیں۔ کہا کہ بس ان پیر صاحب کا سبق کیسا تھا، یہ بات کوئی ایک کام بیان کی بات ہے، مجھے احساس ہے ان کا کچھ سبق ایسا تھا، سارا دن بکریاں بھی چراتا تھا، اور یہ آئے مہینوں گزر گئے، کوئی نتیجہ نہیں ملا، پر دل کہتا تھا پیر صاحب سچے ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ جو اسم بتایا ہے اس میں طاقت ہے۔ پھر انہوں نے ایک بات کہی تھی پیر صاحب نے، کبھی اس کے نتیجے پہ نہ جانا کہ فائدہ ہوا ہے، ہر پہ یہ دیکھنا 10 نیکیاں مل رہی ہیں، کچھ نہ ملے 10 نیکیاں کہاں جائیں، 10 نیکیاں، ہر پہ نیکیاں ہیں، ہر پہ برکتیں ہیں۔ کہا میں پڑھتا گیا، قدرت کا نظام یہ ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہو گئے کہ میں نے ایک بکری لی، اب خیال آیا بکریاں تو اس کی چراتا ہوں، اپنی بکری کا ساتھ کیسے شامل کروں، یہ آیت پڑھتے پڑھتے اپنے ذمہ دار وہیں وڈیرے کے پاس گیا اور اس سے جا کے کہا میں نے ایک بکری لی ہے، وہ بھی آپ کی مہربانی سے، آپ کے پیسے مزدوری ہیں جمع کر کے، اگر وہ بکری میں ساتھ ڈال دو چرا دو، پتہ نہیں اس وقت اس آیت کی برکت کا کمال تھا، وہ کس موج میں بیٹھا ہوا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، ایک نہیں اور بکری تو شامل کر، بس وہیں سے میری برکت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور کہا کہ قدرت کا نظام یہ ہے، 1 سے 2 2 سے 6 اور بکریاں بڑھتی گئیں، اور ان میں سے بکریاں پال کے میں بیچتا گیا، میں نے اس کی محنت مزدوری نہ چھوڑی، حتیٰ کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے بیٹے آئے، بیٹے میں آپس میں تقسیم ہوئی، اور ہر بندے نے بیٹے نے تقسیم کر کے بکریاں بیچ دی، اور جس وقت تقسیم ہوئی تھی اس وقت میری بکریاں ان سے ڈبل، اور اب صرف میں تھا، میری بکریاں تھیں، میں نے انکار نہیں کیا کہ میں آپ کی بکریاں نہیں چراؤں گا، میں نے کہا جس در سے میں نے پایا اس در کے ساتھ دغا نہیں کرنا، اس در سے بے وفائی نہیں کرنی، اس در سے دھوکہ نہیں کرنا، مجھے خود اجازت دے دے میں چلا جاؤں گا، اگر اجازت نہیں دے دے میں یہی رہوں گا۔ آخر بیٹوں نے تقسیم کے بعد مجھے خود اجازت دی۔
اور کہا کہ پھر اس کے بعد میں نے یہ آیت اور پڑھی، سارا دن پڑھتا تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور کہا میرے اندر یہ تصور غالب ہوا، تصور یہ غالب ہوا کہ مولا یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو جب الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ جس طرح تو نے ابراہیم کی اس دعا کی برکت سے مکہ کی وادی کو رنگ دیا، دنیا میں کوئی نعمت کہیں نہ ملے مکہ میں مل جائے گی، کوئی پھل کہیں نہ ملے مکہ میں مل جائے گا، کوئی چیز کہیں نہ ملے مکہ میں مل جائے گی۔ اے اللہ مکہ کی وادی کو جس نے رنگ دیا ہے، اللہ میری اور میری نسلوں کو رنگ دے۔ کہا بیٹے ہیں، ہر بیٹے کا فلاں بزنس ہے، اس کا فلاں کاروبار ہے، اس کا فلاں کاروبار ہے، پھر بیٹوں کے بیٹے ہیں ان کی بھی کاروبار ہے۔ وہ بندہ مجھے تفصیل سے بتا رہا تھا، یقین کیا میں دوائی کا قلم لکھنا لگا، ان کی بیماری کی دوائی، میرا قلم وہیں رک گیا، میرا قلم وہیں رک گیا۔ ایسی جیسے نا بندہ پریشان، میں اس کی باتیں یہ سن رہا ہوں۔ اس آیت کا سب سے پہلا فائدہ میں نے بابا جی فقیر والی ضلع بہاول نگر میں نے وہیں سے سنا۔ آج اس مجمع کی برکت سے اللہ نے یاد دلائی اس آیت کی سب سے پہلی تاثیر، اس آیت کا سب سے پہلا فائدہ، اس آیت کا سب سے پہلا کمال میں نے بابا جی سے سنا۔ یاد رکھیے گا یہ آیت نسلوں کو کھلاتی ہے، یہ آیت نسلوں کو کھلاتی ہے، یہ آیت نسلوں کے رزق کا انتظام کرتی ہے، اور یہ آیت نسلوں سے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یہ نسلوں کو نعمتوں کے زوال سے محروم کرنے سے روکتی ہے۔ بابا جی کی واقعہ جو سنایا بکریاں چرانے والا، پھر ایک بکری ہوئی اور پھر وہ ہوا جو تونگری کے برکت کے وسعت کے دروازے کھول گئے، اور اس آیت کی وجہ سے